أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ذی القرنین کے سلسلے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا کہیے کہ اب میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے اس کا کچھ ذکر. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا بے شک ہم نے اس کو زمین پر بادشاہت دی تھی، ملک دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور اس کو ہم نے بہت ساری چیزوں بہت ساری اسباب دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا پھر اس نے اسباب کو اختیار کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا یہاں تک کہ وہ پہنچا اسی جگہ جہاں سورج ڈوب رہا تھا، غروب ہو رہا تھا. پایا وہاں سورج کو غروب ہوتے ہوئے کیچڑ میں، اور پایا وہاں اس کے پاس ایک ایسی قوم. قلنا یا ذا القرنین ہم نے اس وقت کہا ذو القرنین اگر تم چاہو تو عذاب دو. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا یا پھر چاہو تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذو القرنین نے کہا کہ بھلا وہ شخص جو ظلم کیا قریب اس کو عذاب ہے اور اس کو لوٹائیں گے ہم اپنے رب کی طرف سے، پھر اس کے پاس اس کے لیے بڑا ناپسندیدہ عذاب. اور جو شخص نیک عمل کرے نیک ہے تو اس کے لیے بدلہ ہے اچھا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ہم پھر اس کے پاس اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے اپنے سارے معاملات کو. بھائی اور بزرگوں، یہ سورہ کہف جو ایک بہترین اور بڑی نصیحت آموز سورت کہلاتی ہے، جس کے پڑھنے میں بہت ہی ثواب بھی ہے اور بڑی عافیت ہے، جس کی تفصیل اور جس کا بہت ہی
کئی مجلسوں میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، جن میں کئی سوالات اور جوابات بھی گزرے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا بھی واقعہ، جو سوال اور جواب اور ان کے معاملات سے متعلق آیت کریمہ کے روشنی میں وہ بھی عرض کر چکا۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے بتائیے، اور اصحاب کہف کون لوگ اور اس کی کیا حقیقت ہے وہ بتائیے، اور ذوالقرنین بادشاہ ذوالقرنین کے سلسلے میں بتلائیے۔ یہ 3 سوال، 2 سوال گزر چکے ہیں اور اس کے جوابات بھی سامنے آئے۔ روح کیا چیز ہے؟ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ بس اتنا ہی بات سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ نے اتنا ہی کہا اور جواب دیا تو اب ہم کو اور آپ کو اس پر کوئی تحقیقی کام نہیں کرنی چاہیے، اور حقیقت میں یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب تک کہ کسی انسان کے ڈھانچے میں اللہ اپنے حکم سے روح کو رکھتا ہے وہ روح رہتی ہے، اور جب اپنے حکم سے اللہ اس کو بلا لیتا ہے تو پھر انسان مردہ کہلاتا ہے۔ دوسرے سوالوں کا جواب اصحاب کہف، اس کے بھی پوری تفصیل ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزری۔ اب تیسرا سوال، ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کے سلسلے میں بہت ہی تفصیلات ہیں، اور اس میں بہت باتیں ایسے بھی داخل ہیں جو ماننے کے لائق نہیں، جس کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں اور اسرائیلی واقعات کہتے ہیں، جو اچھی باتوں میں وہ لوگ کچھ خلط ملط کر کے اس کو بڑھا چڑھا کر کے بھی بیان کیے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات اپنے صحابہ کے سامنے اس کے سلسلے میں ذکر فرمایا، اس کا بہت ہی حاصل اور خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں 2 بادشاہ گزرے، ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا یہ ذوالقرنین۔ اور غیر مسلموں میں یعنی کافروں میں بھی 2 بادشاہ گزرا ہے، یعنی جس طرح مسلمانوں میں 2 بادشاہ، ایسی بادشاہت، سلطنت، حکومت کہ آج تک کسی کو نہیں ملی اور نہ قیامت تک ملے گی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر یعنی کافر میں بھی 2 بادشاہ گزرے، ان جیسی بادشاہت قیامت تک کسی کافر کو اللہ نہیں دے گا۔ ایک نمرود اور ایک بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں۔ ایسی سلطنت و حکومت اللہ نے عطا کی ہے، تو قیامت تک علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اب ایسی حکومت کسی کافر کو نہیں ملے گی، ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت کسی کافر کو نہیں ملے گی۔ تو ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے، پیغمبر نہیں ہے یہ، بلکہ ایک نیک صالح آدمی کہلاتے ہیں۔ جب بادشاہ تو ان کا ایک وزیر اللہ نے ان کو مقرر کیا، اور وہ حضرت خضر تھے۔ کون تھے؟ جن کا تذکرہ اور ذکر اس سے پہلے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بات گزری ہے۔ تو ان کا ایک وزیر تھے جو حضرت خضر بھی تھے۔ ذوالقرنین جو بادشاہ تھے وہ بہت ہی نیک صالح تھے، اور قرن کے مطلب مختلف علامت اور پہچان کے طور پر میں ان کا معنی اور ان کی حقیقت کو ذکر کرتے ہیں۔ قرن کے معنی ہوتا ہے ایک سنگ کے، جو ایک خاص بادشاہت کی علامت جو قدرتی طور پر اللہ نے ان کی پیشانی میں ظاہر کر دیا تھا، اسی لیے قرن کہتے ہیں۔ بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں قرن کے مطلب یہ ہے کہ ان کے پیشانی میں، سر میں 2 ایسے نشان تھے جس سے ان کی پہچان ہوتی تھی کہ یہی وہ بادشاہ ہے۔
بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قرن کے مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے تک اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کیا، حکومت و سلطنت دی، لہذا مختلف نام ہیں اور مختلف پہچان کی باتیں بتائی گئی ہے۔ اور پھر ان کے ذوالقرنین کے ساتھ ساتھ بہت سارے نام اور آئے جس کو لوگ سکندر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک اور بادشاہ گزرا ہے بہت مالدار اور بہت ہی، اس کی بھی حکومت و سلطنت تھی، جو تاریخ کی کتابوں میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، سکندر نامی بادشاہ۔ لہذا کبھی کبھی لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو ملا دیتے ہیں یا انہی کو سکندر بھی سمجھتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ذوالقرنین سکندر یہ کیا ہیں، ایمان والے، کون ہیں، ایمان والے، نیک صالح، اللہ کا ایک بہت ہی مقرب بندہ۔ اور دوسرا جو سکندر جس کا ذکر کیا جاتا ہے یہ مجوسی تھا، یہ ایمان والا نہیں تھا، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی ذوالقرنین سکندر ان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اس سے اسی کو مراد لیتے ہیں۔ یہ ذوالقرنین جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال پہلے تھے، لیکن ان کی عمر لمبی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حج کے لیے خود مکہ المکرمہ پہنچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ذوالقرنین بادشاہ حج کے لیے پیادہ یعنی پیدل چل کر کے آ رہے ہیں عظمت کعبہ کی بنیاد پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے مکہ سے باہر نکل پڑے اور ان کا استقبال اور احترام کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ذوالقرنین حج کے لیے آئے تھے وہ سکندر ذوالقرنین مراد ہے یہاں پر، جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ اور وہ سکندر جس کا ذکر بار بار کبھی کبھی کیا جاتا ہے وہ مجوسی، وہ اس نے کبھی حج نہیں کیا، لیکن خلط ملط کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا، دونوں کا ذکر کبھی ان کے ساتھ یا ان کو ان کے ساتھ کر کے ملا دیا، جس سے پہچاننا کبھی کبھی مشکل۔ اسی لیے قرآن کریم کے مطالعہ اور قرآن کریم میں جو مفسرین علماء کرام نے جس حقیقت کو ذکر کیا اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت ہی تفصیلات کے ساتھ میں خود حضرت مولانا مفتی شفیع احمد صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب معارف القرآن جو اردو کی تفسیر کی بہترین کتاب ہے، اس میں بہت سارے اکابر علماء مفسرین مؤرخین کے تحریرات کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ لہذا اگر کسی کو شوق ہو اس کی تفصیلات دیکھنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کا، تو اس کتاب میں سورہ کہف کی تفسیر میں ذوالقرنین کی ذکر میں وہاں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ الغرض قرآن کریم میں اللہ نے صرف اتنا جواب دے کر کے یہ کفار و مشرکین کو خاموش کر دیا، اور کفار و مشرکین یا یہودیوں کے پاس میں بھی زیادہ ان کے پاس میں ان کی تاریخی معلومات نہیں تھے، اسی لیے کچھ ان لوگوں نے آگے پیچھے اور کوئی سوال نہیں کیا، صرف اتنا ہی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ذوالقرنین کے بارے میں بتلائیے۔ یہ نہیں پوچھا اس کا نام کیا، اس کا حسب و نسب کیا، ان کی عمر کیا، ان کے کیا کیفیت، کیا کچھ نہیں، بس اتنا، کیونکہ ان کے پاس میں بھی صحیح علم نہیں تھا۔ لہذا اللہ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے لوگ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ پڑھ کے سنا دیجئے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو اس زمین پر بادشاہت دی۔ پتہ چلا یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بادشاہ تھے، کسی انسان کی طرف سے یہ منتخب نہیں کیے گئے تھے، کسی انسان نے ان کو بادشاہت کی تخت پر نہیں بٹھایا تھا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر کے اس بادشاہت کے تخت و تاج سے نوازا تھا۔ اسی سے یہ بات معلوم یہ ہوئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت سے اتار بھی دیتا ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ،
ہم نے ان کو اس زمین پر بادشاہت، ملک و سلطنت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور بادشاہت کے لیے، تخت و تاج کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت کی ہو وہ سب کچھ ہم نے ان کو مہیا کیا تھا۔ یعنی ایک مکمل بادشاہت کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اگر جنگ ہے، فوج ہے، اور جو بھی ضروریات ہیں ملک کے لیے، وہ ساری چیزیں میں نے ان کو مہیا کیا تھا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، نبی بھی بنایا، اور اللہ رب العالمین نے جب ان کو بادشاہت دی تو ہر ایک چیز ان کو عطا فرمایا، ہر ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کیا تاکہ وہ کہیں کبھی کسی طرح سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جناتوں پر، شیطانوں پر، ساری چیزوں پر، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ضروریات کی ہر ایک چیز عطا کیا تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، سفر کے جو بھی سامان ہو سکتے تھے، سفر کرنے کی جو بھی ضروریات ہوتی تھی، وہ سب اللہ نے ان کو مہیا کیا تھا، لہذا وہ سفر بھی کرتے تھے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ یہی ایک بادشاہ ہے جو مشرق سے مغرب تک کے سفر کیا ہے، یہی وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ نے بہت سارے خزانے دیے ہیں اور دیے تھے، یہی وہ بادشاہ ہے جس نے آنے والی امت اور آنے والی قوم کو، اللہ کے بندوں کو جاتے جاتے یہی نصیحت کر کے گئے تھے کہ اے لوگوں، جب میں مر جاؤں تو میرا کفن کیا کرنا، ہاتھ سے باہر نکال دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ سکندر نے، وہ تو مجوسی تھا، اس کی کوئی ایسی بات نہیں، لہذا جب میں مر جاؤں، موت ہو جائے میری، تو میرے کفن سے ہاتھ کیا کرنا، باہر کر دینا، تاکہ دنیا والے یہ سمجھیں، دیکھیں، عبرت لیں کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ جا رہا ہے لیکن ہاتھ اس کا کیا ہے، خالی جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہر ایک چیز اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ سفر اسی لیے خوب کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے، ہر مخلوق کی، ہر چیزوں کی ضروریات کو پوری کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ سفر کے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی سفر کے سامان اور اسباب وہ اختیار کیے اور ایک بہت لمبا سفر کیے۔ کہاں تک کیے؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا، یعنی وہاں تک سفر کرتے 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 پہنچ گئے جہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں اس کے بعد کوئی آبادی نہیں۔ ایسا تھا من حمیہ کے ترجمے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں فی عین حمیہ، یعنی ایسی جگہ جہاں سورج لگ رہا تھا کہ وہ کیچڑ میں چھپ رہا ہے، یعنی اس جگہ کی آخری حد، اس کے بعد نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، نہ کسی طرح سے، یہ آخری دنیا کا حصہ ہے جہاں تک وہ سفر کیے۔ وہاں تک سفر کرنے کے بعد دیکھیں سورج یہاں ڈوب رہا ہے، اور پھر وہاں سے ذرا سے ہٹے تو کچھ لوگ ان سے ملاقات کیے، اور لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور تو اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے نافرمان لوگ تھے، یہ کھلا شرک کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالقرنین، اس قوم کو اصلاح کرو، سمجھاؤ، دعوت دو، اور تجھے اس پر اختیار ہے کہ تم چاہو تو اس کو عذاب دو۔ عذاب کے مطلب یہ ہے ان سے جنگ کرو، جنگ کرنے کے بعد ان کو قتل کرو، سزا دے دو، یا نہیں تو پھر تم جو بھی مناسب سمجھو وہ کام کرو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک حکم دیا، یہ کام کرو۔ لہذا حضرت ذوالقرنین کہنے لگے کہ ہم عذاب نہیں دیں گے بلکہ کیا کریں گے، پہلے سمجھائیں گے۔ یہ ہے ایک پیغمبرانہ اصول، ایک نیک لوگوں کا اصول ہے، یہی شریعت کا بھی حکم ہے۔ کبھی بھی پہلی بار آدمی پر حملہ مت کرو بلکہ کیا کرو، پہلے اس کو موقع دو، سمجھنے کا، سمجھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا۔ جب یہ ساری چیزیں تم پوری کر لو گے اور اپنا فرض پورا کر دو گے، تب پھر اختیار ہے اس کو سزا دو، یا پھر جو چاہو اس کے ساتھ میں معاملہ کرو۔ تو ذوالقرنین یہ کرنے لگے کہ ان کو سمجھایا، بتایا،
بتایا، نصیحتیں کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور ان کو ڈرایا۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، ڈرایا، کہا کہ اگر یہ نہیں ڈرتے تو پھر تو ان کے پاس، ان کے لیے تو عذاب ہے، اور ان سب کو لوٹ کر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہاں سزا تو ملنا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور اگر یہ نیک عمل کر لیے تو اللہ کے پاس ان کا اچھا بدلہ ہے، لہذا ہم ان کے لیے آسان کام ڈھونڈیں گے، سخت کام نہیں ڈھونڈیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو اور اس عہدے پر بیٹھنے والے حکمراں کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے ساتھ آسانی کا معاملہ ڈھونڈے، نہ کہ سختی کا معاملہ ڈھونڈے۔ اگر سختی کا معاملہ وہ اختیار کرتا ہے اور سختی کا قانون بناتا ہے، سخت عمل کرواتا ہے، تو یہ ظالموں کا کام ہے، یہ انصاف والوں کا کام نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی دنیا میں اس وقت میں اکثریت بادشاہوں کی یا عہدیداروں کی ہے، وہ زیادہ تر لوگوں پر سخت پہلو اختیار کرتے ہیں، ظالمانہ رویے اختیار کرتے ہیں، ان میں تشدد کی کیفیت اور جنگ کے ماحول پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت ذوالقرنین ایک نیک صالح بادشاہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آسانی ڈھونڈیں گے، ان کے لیے ہم ایک سہولت کا راستہ بتائیں گے، جس سے یہ زندگی بڑی خوبصورت اور اچھی زندگی گزار کر کے اللہ کو راضی یہ کر لیں۔ وہ اختیار کیے، سمجھائیں، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نہیں مانا، پھر وہاں سے وہ سفر کیے، ثم اتبع سببا، پھر ایک سفر کیے اور دوسری طرف چلے گئے، یعنی پہلے سورج جہاں ڈوبتا تھا وہاں، اور اب پھر کہاں گئے؟ جہاں سورج نکلتا تھا وہاں۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں جب پہنچے تو ایک ایسی قوم سے ان کی ملاقات ہوئی، ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جن کے جسم پر کپڑے ہی نہیں، بالکل عجیب و غریب قوم تھی، عجیب و غریب ان کا نقشہ رہن سہن تھا، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، وہ کپڑا اختیار بھی نہیں کرتے تھے، صدر کو بھی نہیں ڈھانکتے تھے، ننگا پن ہوتا تھا، یا کپڑا ہوتا تھا بھی تو اتنا مختصر ہوتا تھا کہ پورا جسم اس کا ڈھکتا نہیں تھا، اور بڑے ناٹے قد کی ان کی کیفیت ہوتی تھی، اور ایک عجیب و غریب ان کی شکلیں۔ یہ کون قوم؟ اسی قوم کو یاجوج اور ماجوج کہا گیا۔ کس کو؟ یاجوج اور ماجوج کہا گیا کہ یہ کپڑے پہنتے تھے لیکن پورا نہیں پہنتے تھے، لہذا آج جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں اور پورا نہیں پہنتے ہیں اور اپنے سطر کو دکھاتے پھرتے ہیں، ان کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ میں ہے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں دنیا میں اس وقت کرتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں وہ نسبت ان سے جڑتی ہے۔ لہذا یہ یاجوج اور ماجوج، جس کو دجال کے زمانے میں اس کا خروج ہوگا، اور یہ لوگ بڑے شریر قسم کے ہوں گے، یہ تمام انسانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ نکلیں گے، جہاں ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو روک رکھا، جہاں ان کو حد بندی کر دیا ہے، وہاں سے جب یہ نکلیں گے قرب قیامت میں، اور وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام، یہ سب کا جب زمانہ آئے گا، اور خانہ دجال کا جب زمانہ آئے گا، اس وقت میں جب یہ لوگ نکلیں گے تو اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ وہ چھین چھپٹ مارنا، قتل کرنا، لوگوں پر ایک بے چینی اور فساد کی کیفیت کر دینا، انسان ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے۔ یہ وہی قوم ہوگی یاجوج اور ماجوج، لہذا بہت ہی شریر قسم کے تھے۔ ذوالقرنین جب دیکھیں کہ یہ تو بہت ہی بدماش اور خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے اطراف میں رہنے والے لوگ شکایت کیے جو تھوڑے ایمان والے لوگ تھے، لہذا ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، آپ بادشاہ ہیں، لوگوں سے تعارف اور پہچان ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ کچھ اگر مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ، تمہارے لیے کیا جائے گا۔ کہا کہ سب سے پہلی مدد تو یہ ہے کہ یہ شریر قوم جو نظر آ رہی ہے، یہ لوگ ہم کو ستاتے ہیں، ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کے حالات بنا دیتے ہیں، اس لیے یہ کام کیجئے کہ اس کو کسی طرح سے روک دیجئے اور بند کر دیجئے۔ لہذا دو پہاڑوں کے درمیان یہ لوگ رہا کرتے تھے،
لہذا حضرت ذوالقرنین کیا کیے کہ لوگوں سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کچھ تم لوگ بھی میری مدد کرو، یعنی جس طرح سے ہم تم کو کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کام کرو، اور پھر ہم ایک دیوار یہاں پر لگا دیتے ہیں جس کو سد ذوالقرنین کے نام سے حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اور آج بھی وہ چیز باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام جب پوچھے، سوال کیا رسول اللہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے بتلایا اور فرمایا کہ ہاں بادشاہ ذوالقرنین نے اس کو دیوار کے ذریعے سے اس قوم کو بند کر دیا ہے، لہذا انہوں نے لوگوں سے تعاون مانگے کہ لاؤ کچھ سامان لاؤ، تانبے لاؤ، لوہے لاؤ، اور جو بھی ہے وہ ساری چیزوں کو جمع کرو اور پھر ہم یہ کام کرتے ہیں، کرا دیتے ہیں۔ لہذا کچھ دن وہ وہاں پہ ٹھہر کر کے کیا کیے، ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دیے کہ وہ قوم بند ہو گئی، وہ قوم بند ہو گئی۔ کب یہ کھلے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ سوراخ کرتے آ رہے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنی محنت سے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو شام کو واپس ہو جاتے ہیں وہ لوگ، یہ کہہ کر کے چلو اب بہت ہی کام ہو چکا ہے، اب تھوڑی دیوار باریک سی نظر آ رہی ہے، اب کل ہم پھر کام یہاں سے شروع کریں گے اور سوراخ کر لیں گے اور ہم سب یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی نظام ہے کہ وہ لوگ جب ہٹ کر کے جاتے ہیں شام کو، پھر اللہ اسی طرح بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ دیوار اسی طرح ہوتے جا رہی ہے، لیکن ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس میں ایک سوراخ باریک سا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ باریک سا، اور وہ ہے باریک سے یہ سوراخ، یہ اس طرف اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس باریک سے سوراخ سے جو فتنے پہلے ظاہر ہوں گے، یہ سب سے پہلے اہل عرب اس سے متاثر ہوں گے۔ جنگیں ہو رہی ہیں، مسئلہ کھڑا ہے، پریشانیاں ہیں، آج بھی ہے، فتنے ہزاروں طرف سے لوگوں کے پاس میں آ کر کے پریشانی کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے، بن رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا، اور یہاں بھی اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا، ثم اتبع السبب حتى اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما۔ لہذا اس قوم کے لیے آپ نے ایک ایسی دیوار بنا دی کہ وہ سب کے سب کیا ہو گئے، اس میں بند ہو گئے۔ کب یہ کھلیں گے؟ قرب قیامت میں یہ دیوار ہٹے گی، پھٹے گی، اور اس سے وہ لوگ ظاہر ہوں گے، اتنی تعداد میں آئیں گے، ایسا لگے گا کوئی آسمان سے یہ ٹپک پڑ رہے ہیں، اور پھسلتے پھسلتے پوری دنیا میں جیسے پہاڑ پہ کوئی آدمی پھسلتا ہے اور اچانک زمین پر آ جاتا ہے، اسی طرح یہ قوم بھی نکلے گی اپنے پہاڑوں سے اور اس دیوار سے، تو پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور دجالیت کا فتنہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ جب ایسے حالات آ جائیں گے تو پھر حضرت مہدی کی آمد، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور 40 سال تک پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سبوں سے جنگ کریں گے، کانا دجال سے بھی جنگ کریں گے، یاجوج ماجوج سے بھی جنگیں ہوگی، اور پھر ان سب کو آہستہ آہستہ اللہ کی قدرت اور حکم سے یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دور چلے گا جس دور میں صرف اور صرف ایمان اور اسلامی ہوگا اور دوسری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس وقت میں بڑے خوشحال ہوں گے مسلمان، اس وقت میں مسلمان دین اسلام پر خوب عمل کرنے والے ہوں گے، پکے سچے مومن مسلمان ہوں گے، نفاق دور دور نہیں ہوگا، فرائض وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ادا کریں گے، اور اپنے اسلام کی عظمتوں کو خوب پرچار کریں گے، تبلیغ کریں گے، اور ہر ایک آدمی پکا سچا مومن مسلمان نظر آئے گا۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دینے کے لیے کوسوں کوسوں میل تک کے ادا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ سفر کرے گا، تاکہ ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اتنی مالداری اور وسعت اللہ رب العالمین ایمان کی برکت سے عطا فرما دے گا کہ غریب اور غربت دور دور تک کے نظر نہیں آئے گی۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے نکلیں گے، صبح نکلیں گے اور شام تک کے ڈھونڈیں گے کوئی میری زکوٰۃ کی رقم لے لے، تاکہ مجھ پر جو یہ فرض ہے وہ میں ادا کر کے اللہ رب العالمین کا یہ فرض ادا کروں اور بری ہو جاؤں۔ لیکن صبح سے شام تک کے ڈھونڈیں گے اور ہر ایک آدمی کے پتہ لیں گے، کوئی کہے گا وہاں ایک زکوٰۃ لینے والا ہے، لیکن جب آدمی وہاں پہنچے گا تو کہے گا میرے پاس خود ہی ہے، میں بھی کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ چکر کاٹتے 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 گھر تھک تھکا کر کے پہنچے گا، اور پھر وہ زکوٰۃ کی رقم کی تھیلے کو اپنے دروازے کے باہر لٹکا دے گا اور اس پر لکھ دے گا کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر کوئی ضرورت مند ادھر سے گزرے تو اس کو لے کر کے چلا جائے۔ ہم لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، مدرسے والے بھی خوش، مدرسے والے کہ کوئی پریشانی نہیں، پتہ چلا ایمان ایک بڑی برکت کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والوں کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے۔ اپنے حکم پر جو بندہ، اللہ کے حکم پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو کبھی کوئی ٹھوکر نہیں لگتی ہے، کوئی اس پر ستاتا نہیں ہے۔ آج ہم سب پر جو پریشانیاں آ رہی ہے کہ یہ بند کر دیا جائے گا، یہ نافذ کر دیا جائے گا، اس کی وجہ ہم لوگ پہلے بنے ہیں، بعد میں ان کو یہ پتہ چلا، ورنہ ان کو اسلام کے سلسلے میں کیا پتہ، طلاق اور خلا کے بارے میں کیا پتہ، ان کو عدت اور مہر کے بارے میں کیا پتہ، ان کو وراثت اور دوسری چیزوں کے بارے میں کیا پتہ۔ پتہ تو ہم نے ان کو دیا، اور کہاں سے دیا؟ جب ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اسلام اور شریعت پر، اور ہم سب چلے گئے ان کے دربار پر، تو ان کو پتہ لگا کہ مسلمانوں کے یہ مسئلہ ہے، اور آج اسی کو بدلنے کے لیے پوری طاقت لگائی جا رہی ہے کہ مسلمان کی شناخت، مسلمان کی عملی چیزوں کو بدل کر کے رکھ دیا جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، خوشحالی تو آئے گی ضرور، خوشحالی تو ہوگی ضرور، اور اسلام تو پھیلے گا۔ اسلام اسی طرح پھیلتا ہے، مسلمان اسی طرح پکے سچے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیشہ عیش و آرام میں چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ تو اسلام میں وہ وسعت، اسلام میں وہ پختگی، اور اسلام والے اتنا مضبوط نہیں ہوتے۔ اس لیے ان حالات میں ہم کو اور آپ کو دین کا پابند بننا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ زمانہ آئے گا، اور اس موقع پر یہ یاجوج ماجوج سب کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی اس کو بند کرنے والا کون؟ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو ایک دیوار بنا کر کے بند کر دیا گیا۔ مختلف علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے، کیسے ہے، لیکن ہم کو اس میں اتنا تفصیل کے ساتھ میں اور اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تعلق ایمان سے نہیں، اس کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، وہ آئے گا تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا۔ ہم اور آپ اپنے عمل کی فکر کریں، ہم اور آپ اپنے جنت کی فکر کریں، ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے عوام کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ماہرین علماء کرام اس کی تحقیقات کر کے ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ بالکل واضح کر دیا جو لوگ اس مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ورنہ عام آدمی کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے اس کی تحقیقات میں جانے کی ضرورت نہیں، کچھ حاصل نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ وہ ہے اور یہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے اس موقع پر یہ سارے کام کر کے پھر ایک دیوار مضبوط بنا کر کے ان کو روک دیے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ السَّبَبَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ یعنی وہ ایمان والے اور اچھے لوگ جو لوگ تھے جن کی باتیں بھی ٹھیک سے نہیں سمجھی جاتی تھی، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج، یعنی یہ فساد کرنے والے یاجوج اور ماجوج، اس قوم کے بارے میں اللہ کے رسول نے آگاہی دی۔ آج دنیا میں جو فساد کرنے والے لوگ ہیں، جو انسان کو پریشان کرنے والے ہیں، شریعت کے جو مخالفت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق اور اس کا نقشہ وہیں سے ملتا ہے۔ اس لیے فساد ایمان والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ فساد کرنا ایک غیر ایمان والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ وَاجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَحْمَةٍ آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات کو بیان فرما کر کے کفار و مشرکین کے لیے اللہ نے جواب کا یہ سارا مسئلہ حل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے یہ سارے قصے کو اور حالات کو ذکر کر دیے کفار و مشرکین کے سامنے۔ اس کے بعد کفار و مشرکین نے کوئی سوال پھر نہیں کیا کہ ذوالقرنین کی عمر کیا، لہذا قرآن میں بھی ان کی عمر کا ذکر نہیں، ذوالقرنین کی کتنی اولاد قرآن میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے وہ لوگ سوال ہی نہیں کیے۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہ سوال کیا ہوگا؟ فضول اور بیکار ہوگا۔ بس اتنا ہم کو اور آپ کو ایمان لانا، اور اتنا ہم کو اور آپ کو اس پر یقین کرنا جتنا قرآن بتا رہا ہے، اور جتنا ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، بیجا سوالات کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس سے عبرت، نصیحت اور ایمان کے سلسلے میں، علم میں بڑھوتری کے سلسلے میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو سورہ کہف کی خلاصے کے طور پر میں ان 3 سوالوں کا جواب خود اللہ نے دیا۔ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں بھی جواب، اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں ان کی بھی تفصیلات پوری، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعات جو ہم سب کے لیے بھی بڑی عبرت اس کا بھی ذکر ہے، اور تیسرے سوال کا جواب اللہ نے ذوالقرنین نامی بادشاہ کے سلسلے میں بھی مختصراً لیکن جامع اور جو ضروری باتیں ہیں اور جتنی چیزیں ضروری ہو سکتی ہے اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ایک خاص نصیحت اور اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلقات گہرا اور محبت اور اللہ کی بڑائی و تعریف، اس کا ذکر آخری رکوع میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اس کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی کامل یقین اور ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اللہ کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں، خطائیں ہیں۔ اے اللہ بہت بڑے مجرم بھی ہم لوگ ہیں، ایک ایک گناہ ہم سب کے خون کے قطروں میں ہے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کمزوروں کو معاف فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرمائیے، شریعت اور دین کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں بیٹھا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، تیرا دین بڑا مضبوط ہے، پاکیزہ ہے۔ اے اللہ ہم سب نے اس راستے سے ہٹ کر کے جب دوسرا راستہ اختیار کیا ہے تو دشمن نے اس راستے کو خراب کرنے کے لیے اور اس کو ویران کرنے کے لیے آ پڑے ہیں۔ اللہ ان سب کی شر اور فتنوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ایمان اور عظمت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شریعت کے مسائل میں دخل دیتے اللہ تو ان کی شر اور فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کی عقیدوں کو درست فرمائیے، ہم سب کی عمل میں خیر عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین اس بابرکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ آئے سنے بیٹھے اللہ سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، روزی کے محتاج، صحت کے محتاج۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے روزی میں برکتیں عطا فرمائیے، صحت میں
عافیت عطا فرمائیے، عبادت میں طاقت، ہمت، حوصلہ عطا فرمائیے، بزدلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، مایوسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، تیرے اوپر کامل یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔